کہ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اختلاف رائے کیا گیا، اور وہ اتنا عظیم واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر اس کو کوئی سمجھ لے تو اختلاف رائے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے نکاح پڑھوایا، اپنی کزن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو حضرت زینب تھی یہ قریش کی تھی، قریش کا ذرا تفاخر ہے خاندان، اور وہ آزاد کردہ غلام تھی، ان کا آپس میں میچ نہیں ہو سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار فرماتے تھے حضرت زید سے، اور حضرت زید بھی حضور کی محبت کی وجہ سے حضرت زینب کا بڑا خیال کرتے، لیکن نباہ نہیں ہو رہا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہ رہے تھے کہ یہ جوڑی چلتی رہے، یہ چلے، قائم دائم رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نیگوسیشن کی کوشش کی تو حضرت زید تو خادم تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حاضر، لیکن حضرت زینب کا خاندان، تو حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رہنا چاہتی ان کے ساتھ۔ تو وہ دیکھیں انہوں نے کتنی خوبصورت بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے یا آپ کی خواہش ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ اگر حکم ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا تو مسلمان پہ فرض ہے نا، پھر تو میں کوئی اس کے وہ دوسری رائے نہیں صحابی ہے، لیکن اگر آپ کی خواہش ہے تو پھر بتائیے، لیکن میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان نہ جاؤں کہ جن کی زبان پہ اللہ کہتا ہے کہ وحی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نکلتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کو ٹھونسا نہیں، یہ نہیں کہا کہ میرا حکم ہے، فرمایا میری خواہش ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کے جو حکم ہے، اللہ نے یہ اختیار دیا عورت اور مرد کو کہ رہیں تو رہیں ورنہ علیحدہ ہو جائے، فرمایا میری خواہش ہے۔ تو یہ اختلاف رائے ہے کہ حضرت زینب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی خواہش ہے تو میں یہ نہیں، یہ سب کرتی، میں نہیں رہنا چاہتی، ڈائیورس ہوگی، الگ ہو گئے۔ اب اس میں اللہ نے کتنا بڑا ایک حکمت مسلمانوں کے لیے رکھی کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ کی طرف سے وحی ہوئی کہ زینب علیہ السلام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نکاح کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور یہ حضرت زینب یہ جو فخر سے کہا کرتی تھی کہ میرا جو نکاح ہے وہ آسمانوں پہ ہوا، فیصلے وہاں پہ ہوئے اور میرا مہر وہاں پہ ادا کیا گیا، فخر کیا کرتی تھی باقی ازواج پہ۔ اب حضرت زید حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، منہ بولے بیٹے تھے، اور عرب میں یہ روایت تھی کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کو بیٹا ہی سمجھا جاتا ہے اور بہو سمجھی جاتی ہے اس کی گھر والی۔ اب اللہ یہ رسم توڑوانا چاہ رہے تھے اپنے حبیب سے، وہاں خواہش حضور کی تو خواہش تھی لیکن زینب کے دل میں اللہ نے ڈال دیا کہ نہیں، اور بعد میں اللہ نے وحی کی کہ ان کے ساتھ اب آپ نکاح کیجیے۔ جب نکاح ہوا تو قرآن مچ گیا جی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو پھر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے بیٹے نہیں اور یہ باپ نہیں، منہ بولے بیٹے کا کنسپٹ ختم کروا دیا کہ منہ بولے رشتے کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اب نکاح ہوا، زید بیٹے نہیں ہے، وہ آزاد کردہ غلام ہے۔ بے شک حضور نے کہا کہ بیٹوں جیسے ہیں، لیکن بیٹوں جیسا یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ضمن نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی بھائیوں جیسا غیر شرعی جو رشتے ہیں کہ جی بہنیں ہیں، منہ بولا رشتے کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے۔ خواہش کی بات دیکھیں کہ حضور کی خواہش تھی لیکن حضور نے احترام کیا، اور یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں کہ گھروں میں آج کل والدین کہتے ہیں کہ بیٹی اگر واپس آئی تو جنازہ آئے گا، گھر خود واپس نہ آنا۔ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دیا ہے، یا بیٹے کا دل نہیں چاہ رہا ہے ایک بات پہ تو آپ اس کو ہاں فورس نہیں کرنی چاہیے، شریعت سے متصادم میرے خیال میں فورسفلی لوگ کی ساری زندگی گزارتا جی، اور وہ پھر گلٹ ہوتا ہے پورا معاشرہ مایوسی کا۔ ایک اور طرف جاتے ہیں جی، اختلاف رائے جی، بیوی اور یہ آپ نے ہسبینڈ کا ٹاپک چھیڑا۔ آج کل کے دور میں اکثر و بیشتر بیویاں، اکثر و بیشتر میں نے لفظ استعمال کیا، اس میں 10% نہیں بھی ہوں گی، میجورٹی اس چیز کی ہے کہ وہ اختلاف رائے کا پوائنٹ ڈھونڈتی ہیں۔ جی، مرد بھی ڈھونڈتا ہے لیکن عورت زیادہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ تھوڑا جو ہلکا چا دبا کے میں اس کو رکھوں۔ جی جی، ایسے یہ جو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈھونڈنا اور اختلاف رائے جان بوجھ کے پیدا کرنا، ویسے تو ایک بڑی مزے کی لائن تھی کہ جب ساتھ نہیں رہنا تو لڑائی کیوں، جب ساتھ رہنا ہے تو پھر لڑائی کیوں۔ تو جنہوں نے رہنا ہو وہ بھی لڑائی نہیں کرتے، جنہوں نے نہیں رہنا ہو وہ بھی لڑائی نہیں کرتے اور علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے فرمائیے گا کہ یہ جو ایک دوسرے کی پن پوائنٹنگ یا ویک پوائنٹ ڈھونڈنے جاتے ہیں، یہ اختلاف رائے ہے یا اس میں اسلام کی کیا، ہمیں اسلام کیسے گائیڈ لائن دیتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ کسی کی کمزوریاں تلاش نہ کرو۔ فرمایا اگر کوئی کسی کی کمزوریاں تلاش فرماتا ہے تو اللہ اس کی کمزوریاں لوگوں پہ یہاں فرما دے گا۔ اس لیے حت الوسع کہا گیا، میاں بیوی کے لیے تو کہا ہی گیا کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، کہ یہ اس کا چھپانے والی اور وہ اس کی برائیاں خوبیاں خامیاں سب جو ہے نا
اچھائیاں بیان کرو لیکن خامیوں کو نظر انداز کریں. بعض لوگوں کی نفسیاتی ایشو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ عورت توجہ کی طالب ہوتی ہے، اور جب محبت سے عورت کو وہ توجہ، وہ اٹریکشن نہیں ملتی تو وہ اختلاف رائے کی وجہ سے، اور یہ ہمارے مذہبی لوگوں میں بھی، میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں فرقہ واریت کی وجہ بھی یہ کہ کچھ وہ ہمارے تقریر پہ ویوز آج کل ایک بندہ ایسا ہمارے پاکستان پورے میں اس نے فتن ڈالا ہے، وہ صرف توجہ کا طالب تھا کہ کوئی نئی بات کی جائے. مرزا قادیانی اسی پہ مارا گیا، لاؤن ملعون ہو گیا کہ توجہ چاہ رہا تھا کہ میں نیا کام کروں. یار قرآن و حدیث ہے تواتر کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے چاہ رہو. بعض اوقات اب سوشل میڈیا میں ویورشپ کے لیے اور اپنی اٹریکشن کے لیے لوگ مذہب کا بھی ڈاکٹر صاحب ناجائز استعمال کر رہے ہیں. یہ خواتین میں مذہب کی توہین بہت دیکھی ہے جی، جہاں نماز پہ نماز پڑھی جا رہی ہے جی، وہ غریب طریقے سے گھنٹہ پہلے انہوں نے مجرا کیا ہوتا ہے اور پھر محفل نعت کی جو ہے وہ مائک پکڑ کے نعت پڑھ رہی ہوتی ہیں. اس طرح کی بہت ہم نے غلاظتیں دیکھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ساس بھی کبھی بہو تھی اور بہو بھی کبھی ساس تھی. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ دونوں متفق ہو جائیں، ایک پیج پہ آ جائیں. ان کو اختلاف رائے ختم کرنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اس کے لیے یہی ہے کہ ساس یہ سوچے کہ کبھی میں بہو تھی، اور بہو یہ سوچے کہ میں نے بھی ایک دن ساس بننا. تو یہ میرا خیال مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہم نے پچھلے ٹاپک میں بحث کی تھی کہ آج کل کی جو ساس ہے وہ بڑی مظلوم ہے، کیونکہ جب یہ بہو تھی تو وہ زمانہ بڑا اور تھا، اس وقت ساسیں بڑی سختی ہے، اور جب یہ آج ساس بنی ہے تو آج کی بہو اتنی تیز ہو گئی ہے کہ وہ ساس کی قدر ہی نہیں کرتی. اب تو ساسیں مظلوم ہوتی جا رہی ہیں، جو 2000 کے بعد والی حالات ہے. لیکن پھر بھی اختلاف ان کا احترام کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساس کا اتنا دینا چاہیے کہ ہمارے اسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میں مختصر کرتا ہوں کہ وہ جماعت کے لیے لیٹ ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل آئے کہ تکبیر اولیٰ نہ کیجیے گا، انتظار کیجیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو حضور نے اللہ اکبر کا سلام کے بعد پوچھا کہ آپ آج اتنا ڈیلے ہو کہ جبریل آگے کیا وجہ تھی، یعنی ڈیلے کی وجہ کیا تھی کہ رکیے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے آگے ایک یہودی جا رہا تھا، وہ عمر میں مجھ سے زیادہ تھا، بزرگ تھا، تو میں اس کو کراس کر کے حالانکہ مسجد آ رہے ہیں. فرمایا کہ میں کراس کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اس کی عمر کا حیا کیا ہے کہ بزرگ ہے، تو میں اس کے پیچھے آہستہ آیا کہ جب یہ آگے چلا جائے تو میں نکل جاؤں. یعنی دیکھیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس کو برا لگے. ساس جو ہوتی ہے وہ گھر میں بڑی ہوتی ہے، اس کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں. اس بیٹے کو اسی نے پال پوس کے بیوی کے حوالے کیا، تو بیوی کے اتنا سوچنا چاہیے ایٹ لیسٹ کہ یار یہ جو بنا بنایا گھر ہے اسی کی مرہون محنت، اس نے اس میں کتنے غم. اور ساس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیچاری بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی نے پال پوس کے ہمارے حوالے کی، ہماری غلام نہیں ہے، تب بھی جا کے بیلنس ہو سکتا ہے. اگر مرد کی برداشت ہمت نہ رہے تو وہ ہاؤ دے کین لیفٹ دیئر مدر دیئر وائف. اس کو دونوں طریقے سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور بیوی جنت کا میوہ ہے. آپ جنت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور جنت کے میوے کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اچھا نہیں، میری بات سنیں، یہ جنت کا میوہ تو آپ نے بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا. ناظرین محترم، اس لائن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے لا تعلقی میں کرتا ہوں. اچھا یہ